ختم ہو جاتے پڑی ہوئی ہے جیب کی رہ گئی ہے استغفرنا لا اله الا انت القيوم اتوب اليك لا حول ولا قوه بسم الله جزاك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما عليك يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين أما بعد ہمیں بہت عرصہ ہو گیا جمعہ پڑھتے ہوئے اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہوئے. اب اللہ جل مجدہ نے اس دن کا نام خود جمعہ رکھا، اسی لیے قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام بھی سورت جمعہ ہے، اور اللہ پاک نے اس میں تذکرہ کیا اس دن کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو پسند فرمایا. تو ہمارے مشائخ اور استاذ وہ فرماتے ہیں کہ کم از کم بندے کو یہ پتہ ہو کہ جمعہ کا مطلب کیا ہے، تاکہ پھر وہ فائدہ حاصل کر سکے. ورنہ نمازیں تو سب نمازیں ہیں، فجر بھی فرض ہے، ظہر بھی فرض ہے، عصر، مغرب، عشاء. تو یہ کوئی خاص چیز، ایک خاص نام اللہ پاک نے اس نماز کو دیا ہے، اور اللہ جل مجدہ جس کا نام رکھتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں نام رکھ دیا جاتا. اب دیکھیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، تو اس کے پیچھے وجہ ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس میں تمام خوبیاں ہیں اور جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہے اور کی جائے گی، یہ اس کا مطلب ہے. اللہ جل مجدہ نے آپ علیہ السلام کا اسم پاک قرآن مجید میں احمد بھی ذکر فرمایا. اس کی بھی وجہ ہے کہ احمد کا معنی ہے کہ وہ ہستی جس نے اللہ پاک کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے.
اور اس سے زیادہ کوئی اللہ کی حمد نہیں بیان کر سکتا. اور یہ ایک نام کا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نام کا کہ وہ ہستی جس کی تعریف اللہ نے سب سے زیادہ کی ہے. دیکھیں نا اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام میں کیسا رشتہ ہے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ احمد کا معنی جس نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا معنی کہ جس کی اللہ نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے اور مخلوق بھی تعریف کرتی ہے. تو یہ جمعہ کا جو نام ہے اس کا بھی جو اصل مقصد ہے اس کو رکھنے کا وہ آج سمجھ لیں کہ وقت مختصر ہے، پھر انگلش میں بھی بات کرنی ہے تو جتنی بات بھی کور ہو. یعنی آپ نے کیا سمجھا جمعہ کا کیا مطلب ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہر ہفتے آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن آج سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جمعہ کا جو نام ہے اس میں کیا معنی اور کیا معارف اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں، جس سے پھر آپ کو صحیح مقصد پتہ چلے گا کہ ہم وہ حاصل بھی کر رہے ہیں یا نہیں. تو بزرگوں نے فرمایا کہ جو پہلا حرف ہے جمعہ کا وہ کیا ہے؟ جمعہ کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ جیم سے شروع ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ جیم جو ہے اس کا بھی مطلب ہے، اس کے 4 معنی ہیں جمعہ کی جو جیم ہے. ایک تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جمع سے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کرو اس دن کے لیے. اس دن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کرنے کی کوشش کرو، اس لیے اس میں خاص خاص اعمال بتائے گئے ہیں. مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص، 7 مرتبہ سورت فلق، 7 مرتبہ سورت ناس پڑھے گا، 7 دن اس کی حفاظت رہے گی. لیکن ہم نہیں کرتے، ہم اپنی اپنی باتیں مرضی، کوئی کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے. ایک جو روٹین ہے اس سے ہٹ کر بھی یعنی کچھ اعمال ہیں وہ اپنے امام صاحب ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان سے پوچھیں. اب ہر بندے کو حفاظت چاہیے، تو یہ 7 مرتبہ جو سورت اخلاص فلق ناس جو آسان صورتیں ہیں بیٹھ کے توجہ کر کے جمعہ کی نماز کے بعد سنتوں نفلوں کے بعد یا جب بھی موقع ملتا ہے پڑھیں تو 7 دن آپ کی حفاظت. آپ علیہ السلام کو امت کا بہت فکر رہتا تھا، بہت زیادہ، اتنا آپ نے اپنی کہ جتنا اپنی امت کا فکر کیا ہے. دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جمعہ کے دن جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ جو لکھا ہوا ہے یہاں بھی کہیں ہوگا لکھا بورڈ پر، 80 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرماتا ہے. یہ جمعہ کے دیکھیں نا افضل اعمال ہیں. تیسرا فرمایا کہ جو سورت کہف پڑھے گا اس ہفتے سے لے کر اگلے ہفتے تک اس میں اور اللہ پاک میں ایک تعلق جڑا رہے گا، ایک نور پیدا ہوگا آسمان سے اس کے دل تک جو رہے گا اگلے ہفتے تک. تو یہ جمعہ کا ایک معنی ہے جمع، یعنی یہ نیک اعمال جمع کرنے کا دن ہے اور بندوں کو بھی اکٹھا کرنے کا دن ہے. دوسرا فرمایا کہ اس کا ایک یہ بھی جیم سے جنت بنتی ہے، اور جنت میں خاص نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے. فرمایا رمضان سے رمضان یہ تمام جو گناہ بیچ میں آ جاتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کفارہ ہے. عمرے سے عمرہ، رمضان سے رمضان اور جمعہ سے جمعہ اگلا جمعہ، یہ جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی ایک ہے جیم جنت کے لیے کہ جنت کے لیے اعمال جنت حاصل کرنے کی اس دن کوشش کرو، جنت کی یاد کرو، کیونکہ کہتے ہیں کہ قیامت یہ جنت میں جمعہ والے دن اللہ کی زیارت ہوا کرے گی. یہ جمعہ جنت میں بھی ہوگا، اس کی فضیلت ہے. اور اس دن خاص فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کی زیارت بندے کیا کریں گے، کیونکہ دنیا میں تو نہیں ہو سکتی. آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں نہیں دیکھ سکتے آپ. حضور علیہ السلام نے بھی اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا جہاں میں جا کے اللہ کی زیارت کی.
یعنی آپ نے کی تو صحیح، لیکن معراج کی رات تو پھر آپ دوسرے جہان میں چلے گئے، ہم تو مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ آپ علیہ السلام اپنے جسد اطہر سے اسی زندگی میں جنت میں تشریف لے، وہ تو وہاں زیارت کر کے اس لیے ہوئی، وہاں جا کے تو ہر ایک کو ہوگی، لیکن اس دنیا میں نہیں۔ اور کیا ہے؟ جیم سے جمال ہے۔ جمال کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو، کہ اس دن اپنے جیسے کہا جاتا ہے کہ نہاؤ، کپڑے اچھے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور جمال کا یہ بھی مطلب ہے کہ اندرونی خوبصورتی بھی پیدا کرو اپنے اندر، آپ کے اخلاق بھی جو ہے وہ اچھے ہوں، چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ سلام ہر جاننے والے یا نہ جاننے والوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کو جانتے ہیں، جس کے ساتھ ویسے ہی سلام دعا ہے، اس کو آپ سلام کر رہے ہیں، اور جس کو اصل میں ضرورت ہے، جو اجنبی ہے، آ گیا پتہ نہیں رستے میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر جاننے والے یا نہ جاننے والے کو سلام کہا کرو، یہ مسلمان کا حق ہے۔ کیونکہ سلام کا معنی ہیلو ہائی نہیں ہوتا، سلام کا معنی دعا ہوتی ہے، آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ دعا کر رہے ہیں، جس کو بھی مل رہے ہیں، یا اللہ اس کو سلامتی دے، اس کو سلامتی دے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بھی سلامتی میں رہیں گے، اس کا نتیجہ یعنی سلام پھیلانے کا۔ تو ایک یعنی اندرونی خوبصورتی بھی بندے میں آئے، جمال جس کو کہتے ہیں، وہ دکھائے دوسروں کو اپنے اچھے اخلاق وغیرہ وغیرہ۔ اور ہے جیم سے جہنم بھی ہے، کہ جہنم سے یہ دن اور اس کے اعمال بچاتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ کہ قیامت جمعہ والے دن ہوگی، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر جمعہ جو آتا ہے دوسری مخلوق ڈرتی ہے، پرندے ڈرتے ہیں، جانور ڈرتے ہیں کہ کہیں اسی دن قیامت نہ آ جائے، کہ یہ وہی دن نہ ہو، وہ ڈرتے ہیں، لیکن یہ انسان ہی ہے جو ہم غفلت میں ہیں۔ تو اس کے دن جہنم سے بچنے کی یعنی قیامت کی تیاری کرے، یہی وہ دن ہوگا جس میں جو ہے وہ قیامت بھی آئے گی۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون سا کو جمعہ ہوگا، لیکن جس نے تیاری کی ہو اس کو کوئی اتنی فکر کی بات نہیں۔ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تمہاری موت ہی تمہاری قیامت ہے۔ فرمایا اے میرے صحابی، تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے، مطلب یہ کہ یہ جو اصل بڑی قیامت ہے وہ تو کائنات کی موت ہے۔ اس دن تو سورج ختم ہوگا، زمینوں میں زلزلہ آئے گا، تارے ختم ہوں گے، پہاڑ ختم ہوں گے، وہ تو اس کائنات کی موت ہوگی۔ لیکن فرمایا جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تمہاری موت ہی تمہاری قیامت ہے، تمہارا حساب کتاب تو تمہارے مرنے سے ہی شروع ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ بزرگان دین نے فرمایا میت جب گھر سے قبر تک چلتی ہے تو کتنے سوال اس سے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک تو قبر کے اندر کے سوال ہیں، ایک پہلے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، کئی باتیں پہلے ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ میت کو خوشخبری دیتے ہیں یا اس کے لیے عذاب سناتے ہیں، تو پہلے یعنی بندے کی قیامت تو اسی وقت آ گئی۔ قیامت کا معنی ہے حساب کتاب، جزا سزا، تو جزا سزا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے آنے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یا جنتی فرشتے بندے کو لے جاتے ہیں یا جہنم والے فرشتے لے جاتے ہیں، وہ ساری خوشخبریاں ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 500 فرشتہ آتا ہے نیک بندے کے پاس، ہر ایک آ کے ایک علیحدہ خوشخبری سناتا ہے۔ ایک کہتا ہے بشارت ہو تمہیں جنتوں کی، دوسرا کہتا ہے بشارت ہو تمہیں نبیوں اور صدیقوں کی صحبت تمہیں حاصل ہوگی، اب بشارت ہو تمہیں جو ہے اللہ کا دیدار ہوگا، بشارت ہو تمہیں اللہ تمہارے لیے رحمتیں انتظار کر رہی ہیں۔ 500 خوشخبریاں ملتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی روح پھر جو ہے جس طرح پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے باہر اس طرح وہ نکلنا چاہتی، پھر وہ خوشی خوشی باہر نکلتی ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی جمعہ جو ہے جہنم سے بچنے کا بھی ایک اللہ پاک نے ذریعہ بنایا۔
اور دوسرا حرف کیا ہے جمعہ کا؟ میم. دوسرا حرف جمعہ کا. وہ بزرگوں نے فرمایا میم سے سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام کا نام شروع ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس دن سے آپ کو ایک تعلق ہے. آپ نے فرمایا جمعہ والے دن اور رات میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، کہ یہ اسی وقت براہ راست آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. جمعہ والے دن فرمایا کہ اس دن اور رات میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو. کیا مطلب درود شریف کیا ہے؟ درود شریف ایک دعا ہے، ایک شکر ہے. بندہ شکر کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے اس ہستی کو بھیجا، ہم تو ان کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہم صلی علی سیدنا، تو ہی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے ان پر. ہم گناہ گار ہیں، ہم اپنے نبی کو کچھ نہیں، ہم تو خود لینے والے ہیں، تقسیم کرنے والے تو وہ ہیں، تو رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ان پر. تو یہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق تازہ کرنے کا بھی دن ہے. ویسے تو ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن اس دن جو ہے اور زیادہ تازہ کرے، ان سنتوں پر عمل کرے، حضور علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرے، آپ علیہ السلام کے خطبے کو تازہ کرے، آپ علیہ السلام کو یاد کرے کہ وہ کیا منظر ہوگا جب وہ مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوں گے. لیکن آپ کے خطبے کی بھی کیا شان ہے کہ خطبے کے دوران کوئی بندہ سوال، ایک اجنبی آ گیا، ایک کافر آ گیا، آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک کافر آ گیا، مسجد بھر گئی ہے. ہمارا کیا حال، ہم اپنے مسلمان کو جگہ نہیں دیتے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی بیٹھ جائے منہ بناتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے. ایک تو آپ علیہ السلام نے کافر آ گیا پیچھے کھڑا ہے، جگہ نہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو آگے بلایا، خود فرمایا آؤ، اور اپنی کالی کملی بچھا دی اس کے لیے، جگہ نہیں یہاں بیٹھو. کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی اس کو لفظ نہیں فرمایا، صرف وہ آپ علیہ السلام اخلاق کی دے کے وہ مسلمان ہو گیا. آیا تو کافر مسجد میں، لیکن آپ علیہ السلام کے ایک خلق نے، ایک ادا نے، اس نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ کون ہے کہ جو کافروں سے بھی اس طرح کا آپ کا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرمایا اللہ نے وحی نازل کی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ کافروں سے بھی حسن اخلاق سے پیش آؤں. یہ حدیث ہے، یہ ایسے کوئی بات نہیں سنا رہا میں آپ کو. چلو جنگ ہو رہی ہے وہ تو علیحدہ بات ہے، جب لڑائی جنگ وہ تو جہاد کا، لیکن عام طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کافر سے بھی حسن خلق سے پیش آؤں. اب اس بندے کو کوئی ہم لیکچر سنا رہے ہیں، آؤ تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ تمہیں دین کی بات، اتنی موٹی کتابیں دیتے ہیں، اس سے نہ کسی کی زندگی بدلتی ہے عام طور پر، نہ کوئی متاثر ہوتا ہے. اس کو کتاب نہ دیں، اس کو اپنا محبت اور اخلاق دیں، اس سے اس کی زندگی بدلے گی. وہ کالی کملی جس کی اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، آپ کافر کے لیے بچھا رہے ہیں. کبھی وہ کملی ایک کافرہ عورت، وہ جو حاتم تائی کی بیٹی تھی، کبھی اس کے سر پہ جا رہی ہے، کبھی کافر کے نیچے بچھائی جا رہی ہے. تو ہمارے لیے یہ کیا ڈوب مرنے کا مقام، ہم مسلمان کو وہ ترجیح نہیں دیتے. جا رہے ہیں مسجد سے نکل کر، بھئی دوسرا اگر پہلے نکل گیا، آپ نے دروازہ کھول دیا. یہ ہے اسلام، یہ ہے آپ جمعہ پڑھنے، یہ سیکھنے آئے ہیں آپ ادھر کہ کٹھے کیسے رہتے ہیں، علیحدہ کیسے ہونا ہے. نبی علیہ السلام اسی طرح جمعہ میں آپ جانتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں سلام کرنے حضور علیہ السلام کو، کتنے لوگ کرتے ہوں گے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آپ علیہ السلام کا قدم شریف ایک صحابی کے پاؤں پر آ گیا اسی جمعہ میں یا کہہ لے اجتماع میں. تو ابھی پھر دوسرے لوگ آئے، آپ علیہ السلام اس سے کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ وہ دوسرے لوگ آگے آگے اور وہ چلے گئے. رات کو گھر گئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ماں بابا پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا کوئی مسجد میں کوئی بات ہو گئی ایسی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ میرا پاؤں کسی صحابی کے قدم پر آ گیا، میں اس سے معذرت نہیں کر سکا، میں اس سے معافی نہیں مانگ سکا. آپ نے فرمایا وہ آپ کے صحابی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا اس کا حق بنتا ہے میں اس سے. پھر آپ نے خود چل کر اس کے گھر گئے،
دروازہ کھٹکھٹایا اور تذکرہ فرمایا بھی ایسا ایسا ہوا ہے, اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ ہم تو گردنیں آپ کے لیے کٹا رہے ہیں, میں تو اس وقت کا کتنا خوش ہوں کہ میرے قدم آپ کے قدم سے مس ہوئے, آپ نے میرے اوپر, لوگ تو فخر کرتے ہیں کہ آپ کا جو قدم ہے وہ ان کے سر کے اوپر ہو, میرے تو قدم پر قدم آیا ہے, میں تو خوش ہوں, بڑی باعث برکت ہے میرے لیے چیز. لیکن ہم اکڑے ہوئے ہیں, بھائی سے معافی مانگ لو, چچا سے مانگ لو, بیوی کو ہے خامن سے, وہ اکڑے ہوئے, ہم نہیں مانگے گا, ہم کیوں نہیں مانگیں. معافی سمجھنے ہم موت ہے, موت ظلم ہے, ظلم کرنا, زیادتی کرنا وہ موت ہے, وہ بے عزتی ہے. معافی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے نے جس نے جو معافی مانگتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے. معافی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے, معافی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں آپ اس سے تعلق نبھانا چاہتے ہیں یا نہیں. اس لیے یہ مطلب بھی ہمارے لوگوں نے الٹا لیا ہوا ہے کہ جی معافی کا مطلب ہے, اس کا مطلب میں تو نیچے لگ گیا, اس کا مطلب ہے میری تو جو ہے بے عزتی ہوگی, اس کا مطلب ہے جی میں تو غلط ہوں. نہیں, معافی کا صرف اتنا مطلب ہے کہ آپ اس بندے سے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, کچھ اور چلنا چاہتے ہیں. معافی ایک لفظ ہے, ایک بول ہے, بولیں آپ چلتے رہیں گے اس کے ساتھ, وہ بھی خوش ہو جائے گا, اللہ کو بھی پسند ہے. فرمایا انک عفو کریم تحب العفو, اللہ بھی معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی اگر کسی سے معافی مانگتا ہے اور اس کو کوئی معاف نہیں کرتا, جو بندہ معافی نہیں دیتا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس مت آئے. یہ حدیث ہے, یہ میں ان لوگوں کو سنا رہا ہوں اپنے جیسے جو اکڑے ہوئے ہیں, ہم تو نہیں معاف کریں گے, جاؤ اب تمہیں دیکھا جائے گا. وہ ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے معاف کریں یا نہ کریں, لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بخشا جائے, اللہ اس کو جنت میں بھیج دے, لیکن حوض کوثر پر نہ آئے. کیوں؟ وہ میرے امتی کو معافی کا پانی نہیں دے سکتا, میں وہ حوض کا پانی بھی اس پر حرام ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام پسند فرماتے ہیں اس چیز کو. بہرحال یہ تو آپ کو ایک حرف کا مطلب بتایا, جیم کا. ابھی میم کے 4 رہتے ہیں, ہا کے آگے 4 رہتے ہیں, پھر ہے کے جو ہے آخری ہے عین کے 4 رہتے ہیں. یہ تو آپ نے کبھی بیٹھیں آپ کو بتاؤں جمعہ کا مطلب کہ آپ کو سمجھ آ جائے, ہم آتے ہیں یاد تازہ ہو. ابھی انگلش میں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو پوچھنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected brothers and sisters or whoever is listening, we were discussing that we pray and offer Jummah every week. It is a special prayer. It is not like any other prayer. It's special because Allah subhanahu wa ta'ala named this day Jummah. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned particularly this day of Jummah. Allah Azza wa Jalla wa subhanahu wa ta'ala, He named a surah of Quran called Jummah. So if we understand the meaning, we will be able to benefit from this day. So I was mentioning in Urdu, very briefly I will cover in English as well, that the meaning of this Jummah is hidden in its letters and the word Jummah. The word Jummah is made of 4 letters. Jim, Mim, Ain, Ha. The first letter of Jummah, the ulama say, the Jim has 4 meaning in itself. They mention Jim is for Jama'. Jama' means collecting together. This is day of gathering good deeds. This is day of gathering good deeds. There are so many good deeds, as I mentioned, that you pray after Salatul Jummah. There is Suratul Kahf, which is read and recited in this day. There is 80 times Salatul Nabi read after Asr. There are so many amal, there are so many good deeds you collect together in this day. And so a person should make this day of collecting the good deeds together. The other word which starts from Jim is Jannah, that you should endeavor and make effort that you become a person of paradise, because this day of Jummah also will be in Jannah and paradise.
Allah subhanahu wa ta'ala will bless people with to see and behold His beauty and to look at His blessed face in the Jannah on this day. So this day should remind you of your gathering and meeting with Allah subhanahu wa ta'ala. The other with Jim is Jahannam, hell, because the Prophet ﷺ said, Day of Judgment will fall on Jum'ah. The Day of Judgment, Yawmul Qiyamah, will be on Jum'ah. So this should remind you of day of preparation for the Day of Judgment. This should remind you of abstaining and saving yourself from the fire of hell, and to actually abandon those deeds which leads a person to Jahannam. Other is, I was mentioning Jamal. Jamal means beauty. This is the day which you should show your inner beauty and outer beauty with other Muslims and family and gathering and community. Outer beauty is that you have done ghusl, you have wore perfume, you actually are clean. Inner beauty is the beauty of your akhlaq, the beauty of your character, how you should behave with each other. That is why you are gathered here, to see what is your behavior with each other. The Prophet ﷺ once said, this is a hadith, one person was coming from back there. Rasulullah ﷺ is giving khutbah. One person is coming from the door, cross first row, second row, the road. He is coming, trying to come at front. He is passing the rows, and as you know, if you've been sitting like this, if someone passes you and they're touching you again and again, people become disturbed, they don't like it. So Rasulullah ﷺ was looking that this person is coming to sit in the front, and he is as though discomforting the Muslims. Rasulullah ﷺ stopped khutbah. He stopped giving khutbah and he said to that person, Man aza musliman faqad azani. Whoever will hurt a Muslim, he has indeed hurt me. یہ جمعہ کے دن کی حدیث سنا رہا ہوں کہ جمعہ کے دن جیسے ایک بندہ پیچھے سے پھلانگتا ہوا صفیں ادھر کو ادھر ادھر کو ادھر تکلیف دیتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شخص جس نے میرے امتی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، تم ان کو دے رہے، تکلیف ادھر ہو رہی ہے. That is the connection, that is the relationship of the Prophet ﷺ with the Ummah. The Ummah is hurt, he is hurt. He says, Man azani faqad azallah, and whoever hurts me, he has indeed displeased Allah subhanahu wa ta'ala. This is also of Day of Jummah. So a person should not try to actually collect the amal which takes you to hell, but rather take the amal which takes you to Jannah. Other is the letter Mim, also 4 meanings it indicates. First one is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, blessed name, that this day was blessed and given to the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This day has special relationship with the Prophet alayhi salatu wasalam. He said that recite abundantly durood and salam upon me in this day and night. He said this is an enlightened day. This means that this is a day which you should reconnect with the Prophet alayhi salatu wasalam. If you forgot him somehow, if you are not following his sunnah, if you forgot his love, I have fallen in love of dunya and others, this is a day of reconnecting with the Prophet ﷺ. So this is also meaning of meme. Second is, meme is for mahabba. Meme is for mahabba. Mahabba means love. And this is the day of showing love to Allah, His Messenger, and the people as well. This is a day which you should show love to people. Love to people for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Why is loving difficult?
People say, I can't love relatives, I can't love people, because they love for different reasons and motives, for money, for other things, what is this person done to me. But when you think that you should love for Allah Azza wa Jal and you should love for Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, then it's different matter. Then you don't see that person, you see who is he slave of, who is he worshipper of. Then you don't see that ummati, you see who is he ummati of, who is his prophet. When you see a prince, what do you see? Why people respect him? Why people, and he is prince, she is princess? Because they think that she is daughter of a king. Because they see. But every Muslim is a worshipper, al-abd of Allah and ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati of the Prophet alayhi salatu wasalam. So one should see them as though actually that they are ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet alayhi salatu said in one of his saying that if any of my ummati is in need, then you can help him, but he can't give it anything back to you. Hazur alayhi salam ne farmaya कि जो मेरे किसी उम्मती के साथ ताल्लुक हो, किसी का कोई उस मुश्किल में हो और हम मदद नहीं करते. Everyone wants to borrow money to a rich person, but to a poor person we don't want. हर एक अमीर को तो कहता है कितने की जरूरत है मैं आपको दे देता हूं, लेकिन गरीब की और जो पता जिस मुश्किलात में है वो कहता है बंदा नहीं, इसको नहीं मैं देने. तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, whoever will do a favor to my ummati and he can't return the favor. फरमाया तुमने किसी की नेकी कर दी मेरा उम्मती समझ के, वो तुम्हारा बदला नहीं दे सकता, वो तुम्हें पैसे नहीं दे, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. He can't help you, he can't return the favor. Prophet ﷺ said, on the day of judgment I will return the favor on his behalf. फरमाया ये मत उसको बे यारो मददगार और लवारिस समझ के छोड़ दो, इसने क्या देना है, फलां तो फलां चौधरी का बेटा है, फलां काउंसलर है, फलां ये है, वो ये तो मुझे कुछ देंगे, इस बेचारे का तो नानी नाना कुछ आगे. फरमाया ठीक है वो नहीं है लेकिन मैं तो हूं उसका. फरमाया ना दे सके वो बदला तो परेशान ना होना कि मेरा बदला खत्म हो गया नहीं. फरमाया क़यामत के दिन मेरे पास आना और सिर्फ बता देना कि मैंने आपके फलां उम्मती के साथ ये नेकी की है, मैं तुम्हें दूंगा अपने आप से. तो अब जो है वो बंदे को फिर जो है क्या चीज़ रोकती है कि वो अल्लाह के बंदों और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती से मोहब्बत ना करे. हजूर अलैहिस्सलाम के साथ तो हर एक कहता है मैं मोहब्बत कर, लेकिन वो पता कैसे चलेगा? उनकी उम्मत के साथ मोहब्बत से नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का पता चलता है. उनकी उम्मत की बेटियां वो आपकी जान को रो रही हैं. यू आर हर्टिंग योर वाइफ्स, योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, अदर पीपल. This is no love to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because the Prophet ﷺ said, Man aza Musliman, whoever will hurt any of my ummah Muslim, he will hurt me. How can you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when you are hurting him? आप कैसे मोहब्बत कर सकते जब आप उनको तकलीफ दे रहे हैं और साथ कह रहे हैं मैं उनसे मोहब्बत करता हूं. तो मोहब्बत और क्या है? The third letter, the third word we mean is makhluk, which I was mentioning, makhluk. With the creation of Allah, amend your relationships with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. कि मखलूक से अपने ताल्लुक दुरुस्त कर लो. अल्लाह जल्ल मजदूहू ने फरमाया हदीस कुदसी में, हदीस कुदसी, the Prophet Allah subhanahu wa ta'ala says that the meaning of it is that you are actually not dealing with the creation. When you are dealing with the creation, although you see creation, but in actual fact, Allah subhanahu wa ta'ala said, I will consider you are dealing with me. This is a hadith of Sahih Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala say, I was in need, I was hungry, you didn't feed me. Ya Allah, you are free from, you don't have a body, you are free from hunger, how can you be hungry? Allah subhanahu wa ta'ala says, such a servant, your neighbor, that person, that relative was in need, and he came to you, you didn't help him. If you would have helped him, you would have found me, meaning Allah would consider you helped him, although he is beyond that.
لیکن اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بندوں کو راضی کرتے جائیں. اس لیے سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، he in a dream or somewhere he saw angels. He asked those angels, what are you writing? He said, they said, we are writing people who love Allah subhanahu wa ta'ala. He said, is my name there? They said, no. What do you, who do you love? He said, I love Allah's creation for Allah's sake. The next day they said, he saw them and he said, your name is on top of the list. Because it is very, very, you may say, apparent. Imam Zain al-Abidin, the son of Imam Hussein, the grandson of Sayyidina Ali radiallahu anhu, how a great person he was, that he was given the title of the king, the crown of the worshippers. That if all worshippers are together, their crown is this Zainul Abidin Ali. His name was Ali. Imam Ali, he said, he narrates a hadith from his father, Imam Hussein. Imam Hussein narrates from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said that once the Prophet ﷺ said, shall I not tell you the best deed after fard, after faraiz, the best deed loved by Allah subhanahu wa ta'ala. امام زین العابدین نے فرمایا میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، انہوں نے سیدنا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ تمہیں میں نہ بتاؤں کہ فرض عبادت کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو کون سا کام پسند ہے؟ What is the best loved by Allah? If you want Allah to love you, what should you do after your faraiz and so on? فرمایا ادخال السرور فی قلوب المؤمنین، کہ لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا، ان میں خوشی پہنچانا، یہ سب سے پسند ہے اللہ پاک کو یہ عمل فرض کے بعد. That to enter joy and pleasure and to make heart of a Muslim happy is the most beloved deed to Allah after fard prayer. One person is doing nawafil, one person is reading Quran, one person is doing other ibadah, but one person is just serving people, helping people, making people. He is the beloved to Allah subhanahu wa ta'ala from them. So this is another another meaning from meme is madad. You know madad, what madad means? Madad means help. This means also that you should help the deen of Allah. You should help the people, the ummah of Rasulullah. This is the day of helping the poor and needy. This is the doing. Another, the third letter is Ain. With Ain also there are four meaning. But we have actually finished, the time is finished. Inshallah another time I'll tell you, though two letters still remain. आपने जीम का भी मतलब सुन लिया, मीम का भी सुन लिया, तो आइन और हा का अभी रहता है, वो कभी फिर कभी जुमे का मौका मिला तो आपको सुनाएंगे. ये तो पता हो बंदों को, तो बंदा जुमा पढ़ने आए सोचे मैं ये काम करने आ रहा हूँ. This is my purpose of attending Juma. So it can be a life changing. Otherwise it's a prayer like any other prayer. جزاكم الله أحسن الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ما شاء الله. أستغفر الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں مشکور ہوں جناب حضرت احمد دباغ صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو آپ نے آج یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر جو رقم جمع کرائی گئی تھی وہ 2413 پاؤنڈ تھی اور 75 پینس. ہمارے بھائی حاجی احمد صاحب کے ان کا بھتیجا بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفائے کلی عطا فرمائے. بھائی علی صاحب
نے اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا